سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے الاؤ میں شامل افسانہ سراب۔ چوکری چائے بابو؟ کیا بولتا ہے؟ چوکری چاہتا ہے بابو، ہم دکھائے گا۔ چپ رہو، اچھا والا صاحب۔ بھاگو بدماش، بہت اچھا والا صاحب، نیا نیا سندر والا۔ بھاگتا ہے نہیں سور کہیں کا؟ چل کے دیکھ لو صاحب، خراب والا ہوگا تو سور کے بچے بھاگتا ہے یا مار کھائے گا؟ دل خوش ہو جائے گا صاحب، دیکھ لو صاحب، روپیہ بھی کم صاحب، 5 روپیہ بس۔ اب بھاگ جا ورنہ مار دوں گا تجھے۔ انور برابر اسے ڈانٹتا اور تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ لڑکا برابر اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا۔ جب وہ گلی کے موڑ پر آ گیا تو لڑکا مایوس ہو کر پیچھے رہ گیا۔ انور سوچ رہا تھا کہ اس نے غلطی کی جو اس راستے سے آیا، مگر اسے جلدی تھی اور یہ راستہ مختصر تھا، ورنہ وہ ہرگز اس راستے سے نہ آتا۔ کلکتہ میں وہ کئی برسوں سے تھا، لیکن اس راستے سے گزرنے کا دوسرا موقع تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس راستے میں کون لوگ رہتے ہیں، لیکن اسے ان لوگوں سے دلچسپی نہ تھی۔ اسے شوق تھا تو کھیلوں سے اور ورزش سے، مگر وہ اس محلے کو جانتا تھا۔ اس کے بہت سے دوست اپنا وقت گزارنے اس محلے میں آیا کرتے تھے، اور یہ جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی کی قیمت اس محلے میں ایک بکری سے بھی کم ہے۔ موڑ پر پہنچ کر انور نے جیب سے رومال نکالا اور چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ ٹرام کا پتہ تھا اور نہ بس کا۔ آج شہر کی 2 بڑی ٹیموں کا میچ تھا اور وہ جلد سے جلد کھیل کے میدان میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن بس یہ ٹرام کا پتہ نہ تھا۔ انور نے پلٹ کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ لڑکا اب تھوڑی دور پر کھڑا تھا۔ اس کے بدن پر پھٹی ہوئی میلی دھوتی اور میلی بنیان تھی۔ سر کے بال میلے اور الجھے ہوئے تھے اور وہ انور ہی کو مایوس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ انور جلد سے جلد میدان پہنچنے کے لیے تیزی کے ساتھ چل کر آیا تھا، اس لیے اس کا بدن پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ رومال سے چہرہ اور ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ گلی میں سناٹا سا تھا، صرف حلوائیوں کی دکانوں پر کچھ لوگ تھے، اور جہاں پر وہ کھڑا تھا وہاں پر ایک پان کی دکان پر کچھ آدمی کھڑے تھے، لیکن یہاں سے وہاں تک کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا، میدان کی طرف جانے والی کوئی بس یا ٹرام نہیں آ رہی تھی۔ ایک آدمی اس کے سامنے آیا اور بولا، سلام صاحب۔ انور نے اسے پہچانا نہیں، لیکن اسے خیال آیا کہ اس آدمی کو کہیں دیکھا ضرور ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہ آدمی مسکرایا اور بولا، صاحب ہم کو آپ ریاض بابو کے گھر دیکھا تھا۔ انور کو یاد آ گیا کہ ایک دن جب وہ ریاض کے فلیٹ پر پہنچا تھا تو اس نے ریاض کو اس آدمی کے ساتھ کچھ رازدارانہ طور پر باتیں کرتے دیکھا تھا، اور اس کے پہنچ جانے پر دونوں چپ ہو گئے تھے۔ پھر ریاض نے اسے 2 روپے دیے اور یہ چلا آیا تھا، اور ریاض نے خود ہی اسے بتایا تھا کہ یہ آدمی اس کے وطن کا ہے اور کبھی کبھی اس سے ملنے آیا کرتا ہے۔ اس وقت بھی اس آدمی کے بدن پر اسی دن کی طرح نہایت اچھی دھوتی اور نیلے رنگ کی ریشمی قمیض تھی۔ سر کے بال تیل سے تر تھے لیکن بے ترتیب تھے۔ منہ میں پان اور انگلیوں میں جلتا ہوا سگریٹ، جس کا ایک حصہ پان کی پیک سے بھیگ کر لال ہو گیا تھا۔ انور نے یوں ہی اس سے سوال کر دیا، تمہارا کیا نام ہے؟ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ وہ آدمی مسکرایا اور تارکول کی کالی سڑک پر پان کی لمبی پیک پھینک کر بولا، صاحب میرا نام مگن ہے، اور کام آپ بابو لوگوں کو خوش کرنا اور انعام پانا، اور کیا کام؟ انور نے مگن کی آنکھوں میں شرارت کی چمک دیکھی اور اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ بھی اس لڑکے کی طرح دلال ہے اور اسی لیے ریاض کے پاس بیٹھا تھا اور ریاض کی دلچسپیوں سے وہ واقف تھا۔ انور جھنجھلا گیا اور بولا، کیا چاہتے ہو؟ مگن پھر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور کمینے پن کی وہی چمک موجود تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ بولا، کیا چاہے گا صاحب، بس آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے اور انعام پانا۔ آپ لوگ بڑا آدمی ہیں، ہمارا خوشی اسی میں ہے کہ آپ لوگ خوش رہے۔ انور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ مگن کے 1-2 اور ساتھی اسے عجیب انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ خود کو عجیب کشمکش میں محسوس کرنے لگا۔ کچھ بول نہ سکا، لیکن مگن خود ہی کہنے لگا، صاحب ٹھیک کیا، اور لڑکا سالہ کا بات میں نہیں آیا، سالہ جھٹا ہے، اس کا پاس کوئی اچھا لڑکی نہیں، زیادہ عمر کا اور بیماری والا ہے۔ آپ اچھا ماکڑی چاہتا ہے تو ہم دکھائے گا صاحب، 14 15 برس کا ماکڑی، گورا اور سندر میم۔ انور کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مگن کے گال پر زور سے ایک تماچا مارے، لیکن وہ ضبط کر گیا اور گلی کے موڑ سے آگے بڑھ گیا۔
मगन ने पहले की तरह उसका पीछा नहीं किया, बल्कि पास ही पान की एक दुकान पर चला गया। अनवर तेजी के साथ मैदान की तरफ कदम बढ़ाए चला जा रहा था। एक बस गुजरी, लेकिन उसमें घुसने तक की गुंजाइश न थी। लोग लटक कर जा रहे थे। वो चलता गया। उसने पलट कर देखा कि शायद ट्राम या कोई खाली टैक्सी ही आ रही हो, लेकिन सारा रास्ता आदमियों से भरा था। 2-3 गाड़ियां नजर आईं, मगर वो सब की सब जाती गाड़ियां थीं। अनवर अपने आप पर झुंझला उठा। आखिर वो इधर से आया ही क्यों? पहले तो उसे मगन और उस लड़के की वजह से उलझन हुई। उनसे बचकर निकला तो अब कहीं किसी सवारी का पता न था और खेल का वक्त करीब आता जा रहा था। अनवर आगे बढ़ता गया, लेकिन वो झुंझलाया हुआ था, खुद अपने ऊपर, लड़के पर और मगन पर। लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल बार बार पैदा होता था, आखिर ये लोग इतने जलील, इतने बेशरम क्यों हैं? क्या ये कोई और दूसरा काम करके पेट नहीं पाल सकते? इनमें और कुत्तों में क्या फ़र्क है? बल्कि कुत्ता भी इनसे बेहतर है। वो कम से कम मालिक की रखवाली करता है और उसमें एक सिफत है, वफादारी। वो अपनी इस सिफत को किसी हाल में भी ज़ाय होने नहीं देता। लेकिन इन लोगों की शक्ल तो इंसान जैसी है, लेकिन इंसान है नहीं। महज चंद पैसों की खातिर अपना अखलाक और अपनी शराफत को बेच डालते हैं। ये भी नहीं सोचते कि खुद इन्हीं से सौदा करने वाले इन्हें क्या समझते होंगे। वो इन्हीं ख्यालात में डूबा हुआ बढ़ता चला जा रहा था कि एक झंकार जैसी हंसी की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने पलट कर देखा, आसपास में कोई न था। यकायक उसकी नज़र सामने कोठे पर चली गई। 2 नौउम्र लड़कियां एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी बाजार की सैर देख रही थीं और हर रास्ता चलने वाले पर कुछ फप्ती कसती जाती थीं। वो दोनों एक राह चलते मारवाड़ी को देखकर हंस रही थीं। दोनों कबूल सूरत थीं, दोनों गोरी चिट्टी, एक ज़रा दुबली पतली, सुर्ख साड़ी में लहराते हुए शोले की तरह नजर आ रही थी। दूसरी ज़रा गोल बदन की, सफ़ेद साड़ी में खिले हुए कमल के फूल जैसी। अनवर ने दोनों को देखा और नज़र उनकी तरफ से हटा ली, लेकिन चंद कदम चलने के बाद फिर उसने पलट कर देखा। लड़कियों ने भी उसे देख लिया और दोनों हंसने लगी। एक ने दूसरे को गुदगुदाया और अनवर से बोली, ए, ऐसे क्यों देखते हो? हम मिठाई हैं क्या? दूसरी बोली, लो, ये बिल्कुल रसगुल्ला है, आना हो तो आ जाओ, लेकिन भूखे कुत्तों की तरह ना देखो। हम लोग हड्डी नहीं हैं, ये है रसगुल्ला। पहली लड़की बोली, देख लो, हड्डी नहीं, गोश्त ही गोश्त है। कितनी मोटी हो रही कमबख्त, भैंस है भैंस। दूसरी बोली, और ये पाली हुई गधी है, गधी। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुदगुदाया और हंसने लगी। अनवर खिसियाना सा हो गया और तेज तेज कदम बढ़ाने लगा, लेकिन उसके जहन में ये बात जमकर रह गई कि दोनों लड़कियां कबूल सूरत हैं। फिर दोनों की हद से बढ़ी हुई शौकी। अनवर ने अपने दिल के अंदर थोड़ी सी कशिश महसूस की, मगर किसकी तरफ, ये फैसला करना उसके लिए मुश्किल था। वो तेज तेज कदम बढ़ाता गया। उसे जल्द ही मैदान पहुंचना था। वहां आज बहुत अच्छा फुटबॉल मैच होने वाला था। शहर की 2 मशहूर तरीन टीमों का मुकाबला था। हजारों की तादाद में लोग मैच देखने गए होंगे और जा रहे थे। वो खुद भी खिलाड़ी था और खेल देखने का शौकीन। दोनों लड़कियों का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया। उसे बड़ी फिक्र ये थी कि अगर बहुत देर करके पहुंचा तो फिर उसे जगह न मिल सकेगी। वो बार बार मुड़कर देखता जा रहा था कि मैदान की तरफ जाने वाली बस या ट्राम आ जाए, लेकिन जो गाड़ी उधर जा रही थी वो इतनी भरी हुई कि चींटी के सरकने की जगह नहीं, और उसका दाखिल होना तो मुमकिन ही न था। वो जानता था कि ये भीड़ सिर्फ खेल की वजह से है और इसी से वो डरता था। गाड़ियों को देखने के बाद ख्वामख्वाह उसकी नज़र उस कोठे की तरफ चली जाती। उसने सोचा कि अब चलता ही जाएगा और मुड़कर न देखेगा, लेकिन चंद ही कदम चलने के बाद फिर उसने पलट कर देखा। लाल साड़ी वाली ने उसे अपनी ज़बान निकाल कर दिखा दी। फिर दोनों हंसने लगी। अनवर झेंप गया। अनवर फिर आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर आगे गया था कि उसे एक खाली टैक्सी मिल गई और उसमें बैठ गया। टैक्सी अपनी रफ्तार में जा रही थी और सारा बाजार तेजी के साथ उसकी नज़र के सामने से गुजरता जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ खेल का मैदान था या कभी कभी दोनों लड़कियां आ जाती। उसे कुछ भी ख्याल ना रहा कि उसके सामने से क्या क्या चीज़ें गुजर गईं। उसने सोचा था कि वापसी में सिनेमा देखेगा, लेकिन रास्ते में 3 सिनेमा घर मिलने पर भी वो ये ना देख सका कि किस सिनेमा घर का क्या प्रोग्राम है। आखिर वो खेल के मैदान के पास पहुंचकर टैक्सी से उतर गया। अभी खेल शुरू होने में थोड़ी देर थी। जहां वो उतरा वहां पर एक बड़ा सा होटल था। उसने सोचा कि पहले चलकर चाय पी ले, वरना खेल शुरू होने के बाद फिर वक्त नहीं रहेगा। वो होटल में घुस गया। सारा होटल आदमियों से भरा हुआ था। जिस जगह वो जाकर बैठा उसके पास वाली मेज के गिर्द 4 आदमी बैठे थे, 2 मर्द और 2 औरतें।
دونوں عورتیں خوبصورت اور قیمتی کپڑے پہنے تھیں. ان کے سامنے کھانے کی بہت سی چیزیں رکھی تھیں اور چائے کا سامان رکھا تھا اور چاروں خوش گپی میں مصروف تھے. ایک مرد کی عمر 50 اور دوسرے کی 40 سے کم نہ تھی اور دونوں لڑکیوں کی عمر 18 اور 20 سے زیادہ نہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر اسے خیال ہوا کہ کوئی خاندان سیر کے لیے نکلا ہے اور چائے پینے کے بعد چلا جائے گا. ابھی ہوٹل کا ملازم اس کے لیے چائے لایا بھی نہ تھا کہ اس کا ایک دوست ارشد آ گیا. ارشد مشہور کھلاڑی تھا اور وہ بھی چائے پینے کے لیے چلا آیا تھا. دونوں بیٹھ گئے اور کھیل کے متعلق باتیں ہونے لگیں. لیکن ارشد پلٹ پلٹ کر ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتا جاتا تھا. دونوں نے چائے پی اور ہوٹل سے باہر نکل گئے. راستے میں ارشد نے اسے بتایا کہ چاروں کون تھے. زیادہ عمر والا شخص مسٹر سین تھا، ایک اسکول کا ماسٹر جو ادھر 2 برسوں سے دولت مند آدمی بن گیا تھا. دوسرا شخص مسٹر مکرجی تھا، ایک دولت مند تاجر، اور دونوں لڑکیاں مسٹر سین کی بیٹیاں تھیں. مسٹر سین کی یکایک ترقی اور دولت مندی کا راز یہی دونوں لڑکیاں تھیں. مکرجی دونوں بہنوں میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور مسٹر سین بری طرح مکرجی سے روپے وصول کر رہا ہے. ارشد نے اسے یہ بھی بتایا کہ مکرجی تنہا شکار نہیں، سین نے اپنی رسیوں کے جال میں بہتوں کو پھنسا رکھا ہے. انور کو یاد آ گیا کہ اس نے پہلے بھی ان لوگوں کے قصے سنے ہیں. اس بیچارے ICS افسر پر اسے ترس آیا جو چند ماہ پہلے ان دونوں بہنوں کے چکر میں پھنس کر بری طرح ذلیل ہوا تھا. اور پھر بہت سے قصے. کھیل ہوتا رہا، انور دیکھتا رہا. لیکن آج فٹ بال کے علاوہ اس کے دماغ میں وہ دبلا پتلا لڑکا، مگن، ریاض، دونوں لڑکیاں، پھر مسٹر سین، مسٹر مکرجی اور مسٹر سین کی دونوں بیٹیاں چکر کاٹتی رہیں. آج کھیل میں اسے وہ دلچسپی نہ ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی. وہ برابر سوچتا رہا کہ آخر انسان کیا ہے، عورت اس کی اتنی بڑی کمزوری کیوں ہے، پھر یہ لوگ ذلیل ہیں جو عورتوں کو بیچ کر روٹی حاصل کرتے ہیں. وہ بہت دیر تک سوچتا رہا اور بہت سے خیالات اس کے دماغ میں چکر کاٹتے رہے. کھیل کا انجام غیر متوقع ہوا. جس ٹیم سے انور کو ہمدردی تھی وہ ہار گئی. اسے اس کا بالکل یقین نہ آتا تھا. آخر یہ ٹیم ہار کیسے گئی؟ اس ٹیم کی دھاک بندھی ہوئی تھی. اس ٹیم کے ہارنے کا اثر انور پر بہت خراب ہوا. وہ خود اپنے کو تھکا اور ہارا ہوا محسوس کرنے لگا اور جب کھیل کے میدان سے نکلا تو بالکل خالی ذہن تھا. وہ پھر اسی ہوٹل میں ارشد کے ساتھ واپس آ گیا. ہوٹل زیادہ آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور چاروں طرف نگاہ دوڑانے کے بعد اسے ایک کونے کی میز خالی نظر آئی. دونوں جا کر بیٹھ گئے. ہوٹل کا ملازم آیا اور آرڈر لے کر چلا گیا. دونوں باتیں کرتے رہے اور وہ بات ہر طرف سے گھوم پھر کر آج کے میچ پر ختم ہو جاتی تھی. انور پر بہت زیادہ اثر تھا. ارشد پر بھی اس ٹیم کے ہارنے کا اثر ضرور تھا لیکن اتنا نہیں. دونوں چائے پیتے اور دیر تک باتیں کرتے رہے. انور کے ذہن میں سارا میدان اور کھیل کا نقشہ اب تک موجود تھا اور وہ دل ہی دل میں غور کر رہا تھا کہ کس کھلاڑی نے کہاں غلطی کی. یہ ہار کن کھلاڑیوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئی، یا پھر لڑکا، مگن، دونوں لڑکیاں، مسٹر مکرجی، مسٹر سین اور ان کی بیٹیاں اس کے دماغ میں گھوم جاتی تھی. ارشد نے محسوس کیا انور بہت زیادہ متاثر ہے تو اس نے اس کا دماغ دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے پوچھا، انور تم نے یہ فلم دیکھی؟ کون سی؟ شی ریفائنڈز ہر کنٹری. نہیں دیکھی. پلازا میں یہ فلم چل رہی ہے، جا کر دیکھ لو. کیا خوب فلم ہے. ایسی فلمیں ابھی ہمارے ملک میں بننے میں بہت دیر ہے. میں نے اس فلم کی اور بھی تعریف سنی ہے، چلو ساتھ چلیں. میں 2 بار دیکھ آیا. یہی ایک فلم ایسی ہے جسے میں نے 2 بار دیکھا ہے، ورنہ کبھی کوئی فلم دوبارہ نہیں دیکھی. اور ہندوستانی فلم کون سی ہے؟ معلوم نہیں، میں ہندوستانی فلمیں نہیں دیکھتا. ان میں گانوں کے سوا اور ہوتا بھی کیا ہے. تم غلطی پر ہو. اب ہندوستانی فلموں کا معیار 5 سال پہلے جیسا نہیں. اچھی فلمیں بننے لگی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب تک خامیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت کچھ بدل چکی ہیں. اب تو بہت سے سماجی مسئلوں پر فلموں میں بحث نظر آتی ہے. تم نے ڈائریکٹر منظر کی تازہ فلم نہیں دیکھی؟ میرے خیال میں تو یہ ایک تنہا فلم 100 مولویوں کے وعظ سے زیادہ مفید اور بااثر ہے. ڈائریکٹر منظر کا نام آتے ہی اسے ایک بات سوجھی اور اس کا دل بڑی حد تک ہلکا ہو گیا. ہندوستانی فلموں کی دنیا میں ڈائریکٹر منظر کا نام تیزی کے ساتھ مشہور ہوتا جا رہا تھا. اس کی بنائی فلمیں زیادہ مقبولیت حاصل کرتی جا رہی تھیں. وہ بہت پاکیزہ فلمیں بنایا کرتا تھا. وہ اپنی ہر فلم میں کوئی اخلاقی اور سماجی مسئلہ پیش کرتا تھا. چائے ختم ہو گئی اور دونوں باہر آئے.
ارشد نے ہزار چاہا کہ انور کو سنیما لے جائے، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں ڈائریکٹر منظر تھا۔ اس سے 2-4 بار کی ملاقات بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ منظر کے گھر جائے گا، اس سے باتیں کرے گا اور اسے اس بات پر تیار کرے گا کہ ایسی فلمیں بنائیں جو واقعی لوگوں کی اخلاقی حالت کو سدھار سکے۔ ارشد اس سے الگ ہو گیا اور وہ اس ٹرام پر بیٹھ گیا جو ڈائریکٹر منظر کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ وہ سوچتا گیا کہ آج کے وہ واقعات وہ منظر سے کہے گا اور کہے گا کہ اس مسئلے کی طرف توجہ کرے۔ آخر یہ کیا ہے؟ عورت بکتی ہے، بیچی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، گاجر مولی اور جانوروں کی طرح۔ یہ عورت کی توہین ہے، یہ مرد کا کمینہ پن ہے۔ وہ عورت کو بیچتا ہے، دوسروں کے شہوانی جذبات کو ابھار کر مالی فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی عورت کو پیش کر کے، کبھی اس کے حسن کا ذکر کر کے۔ آخر ٹرام وہاں پہنچ گئی جہاں اسے اترنا تھا۔ انور اتر گیا اور منظر کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ اس نے دور ہی سے دیکھا کہ منظر کے فلیٹ پر روشنی نظر آ رہی ہے۔ اسے بڑی خوشی ہوئی، اس سے ملاقات ہوگی اور وہ ایک نئی تصویر کا خیال اسے دے گا۔ وہ منظر کے فلیٹ پر پہنچا۔ اندر سے کئی آدمیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بجلی کا بٹن دبایا، اندر گھنٹی بجی، ایک نوکر آیا۔ انور نے اپنا نام بتایا، ملازم چلا گیا۔ پھر ایک لمحے میں ڈائریکٹر منظر خود اسے لینے آیا۔ دونوں کمرے میں پہنچے۔ وہاں 5 آدمی پہلے ہی سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ منظر نے باری باری سب سے اس کا تعارف کرایا۔ ان میں 3 ایکٹریس تھیں، ایک اس کی کمپنی کا پبلسٹی آفیسر، دوسرا اس کا اسسٹنٹ۔ منظر نے چائے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ایک نئی فلم بنانی شروع کی ہے، روح کی پیاس۔ میں سچ کہتا ہوں، ہماری روح پیاسی ہے۔ ہندوستان کیا، ساری دنیا مادی حیثیت سے جتنی ترقی کرتی جاتی ہے، اس کی روح اسی قدر پیاسی ہوتی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ دنیا سراب کی طرف دوڑ رہی ہے اور وہاں اسے پانی نہیں مل سکتا۔ وہاں پانی نہیں، نظر کا فریب ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ایک دن یہ دنیا پیاس سے مر جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا رخ سراب کی طرف سے موڑ کر بہتے دریا کی طرف کر دیا جائے، پھر اس کی پیاس بجھ جائے گی اور یہ زندہ رہ سکتی ہے۔ انور نے تائید کی۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کچھ منظر نے کہا انور خود بھی نہ کہہ سکتا۔ اسے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ منظر تیزی سے مڑا اور بولا، 2 منٹ، میں اس فلم کا اشتہار لکھوا رہا ہوں۔ یہ میری کمزوری ہے، ہر کام کو خود کرنا چاہتا ہوں۔ تم بھی سن لو، ذرا پڑھو تو۔ پبلسٹی آفیسر نے پڑھنا شروع کیا۔ روح پیاسی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، لیکن آپ سراب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر منظر کا نیا شاہکار روح کی پیاس آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا اور آپ اپنی روح کی پیاس بجھا سکیں گے۔ یہ فلم ڈائریکٹر منظر کا بے نظیر کارنامہ ہوگی اور اس میں اتنے حسین اور نئے چہرے نظر آئیں گے جو پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ نشیلی آنکھیں، شوخ تبسم، متوالی جوانی، حسن سراپا، ایشیائی شاعروں کا تخیل مجسم، حسینوں کا جھرمٹ۔ انور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہونے لگا۔ پھر اس کے دماغ میں سب کی شکلیں ناچنے لگیں۔ وہ لڑکا، مگن، دونوں لڑکیاں، مسٹر سین، ان کی بیٹیاں، اب اس کے ساتھ ڈائریکٹر منظر، اور سب مل کر ایک ساتھ ناچ رہے تھے۔